رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رانا مطیع الرحمان فرام دا وے آف اسلام کے چینل سے ناظرین، حفظ صاحب ہمارے جو ہیں ان کا انٹرویو پہلے نشر کیا جا چکا ہے۔ کچھ سوالات ہمیں مزید پوچھنا ہے ان کو، کیونکہ اس دن ٹائم زیادہ ہو رہا تھا تو مناسب یہی سمجھا کہ بہت زیادہ لینتھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ سوالات ایسے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرین کی ضرورت ہیں، آپ لوگوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ہم دوبارہ آپ سب سے سوال کریں گے تاکہ ان کے جوابات ہمیں مل سکیں۔ حافظ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ دوبارہ تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہمارے ناظرین کو جو سوال رہ گئے تھے ان کے بارے میں جوابات دے کر ان کے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ اچھا حافظ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جادوگری ہوتی ہے اس کا اور شرعی علاج کا طریقہ کار جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ جادوگری کے یہ علاج کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ وہ جس طرح کالا علم سمجھ لیں، یا بہت سارے ایسے کہ جی ہم نے یہ گوشت رکھنا ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو فلاں چیز لے آئیں، فلاں جگہ دبا کے آ جائیں، تو یہ میرا خیال میں جادوگری کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو آپ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک شرعی علاج کا طریقہ کار بتا دیجئے کہ شرعی علاج کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ اس کے علاوہ ہٹ کا علاج کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جادوگری ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو کائنڈلی ہمیں اس کے بارے میں اغوا کر دیجئے۔ جو غیر شرعی علاج ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور وہ سمجھ سکیں اور پہچان کر سکیں ایسے معالج کی جن کے پاس جانے سے ان کے ایمان بھی برباد ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ غیر شرعی علاج کے اندر جب آپ کسی کے پاس جائیں اپنے علاج کے لیے، جب آپ جاتے ہیں اور وہ شخص جو آپ کا علاج کر رہا ہے، سب سے پہلے اگر وہ شخص آپ سے علاج کی غرض پر آپ کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کرتا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور یہ آپ کا غیر شرعی علاج کر رہا ہے۔ غیر شرعی کا میں چھوٹا سا مفہوم یہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر شیطانی مسئلہ ہے تو آپ اس شیطانی مسئلے کو کلیئر کروانے کے لیے گئے ہیں۔ جب شیطان خوش ہوگا تو پھر وہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسئلہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ تو جو شخص بھی آپ کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کرتا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے۔ وہ بڑا گوشت ہو جائے، چھوٹا گوشت ہو جائے، کسی بھی قسم کا گوشت ہو، پھر اسی طرح جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو وہاں پر جانے سے منع کرے، جہاں فوتگی ہو وہاں پر جانے سے منع کرے، پھر اس کے ساتھ آپ کو وہ تویزات دے کہ جو لو جی یہ تویز جو ہے یہ آپ نے بہانا ہے، یہ پینا ہے، یہ جلانا ہے، یا کسی وزن کے نیچے اس تویز کو رکھ دینا ہے۔ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے تویز لیا، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو ہم نے پینا بھی شروع کر دیا، اس کو ہم نے جلایا بھی ہے، اس کو ہم نے پانی میں بہایا بھی ہے، اس کو ہم نے گھروں کے اندر وزنی چیز کے نیچے رکھا بھی ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ گھروں سے لوگوں کے تویز نکلوائے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آخر اس تویز کے اندر لکھا کیا ہے۔ میں آپ کو ویسے تو ہزاروں واقعات ہیں، یہ تقریباً 2 ہفتے ہوئے میں نے ایک بچی کا علاج شروع کیا ہے۔ اب اس بچی کے ساتھ مسئلہ کچھ اور تھا، لیکن جن کے پاس وہ گئے انہوں نے جنات کا، جادو کا بیچ میں شوشہ ڈال کر اس بچی کا علاج شروع کیا۔ اب وہ علاج کیا تھا؟ وہ ٹوٹل غیر شرعی علاج تھا اور تویزات کے ذریعے سے وہ علاج ہو رہا تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ گوشت بھی منع کر دیا اور باقی چیزوں سے بھی منع کر دیا۔ اب جب میں نے وہ تویزات نکلوائے ان کے گھروں سے، ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے وہ لوگ تھے، سنت رسول رکھی ہوئی تھی اس کے والد صاحب نے، بیٹی بھی نماز، والدہ بھی نماز، باقی بھی گھر کے افراد نماز پڑھنے والے، لیکن مسئلہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ اب جب تویزات کو نکالا گیا
تو ان تویزات کے اوپر ان لوگوں کے نام ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی، اہل ایمان والوں کی، مومنوں کی لعنت ہے۔ فرعون، حمان، ابو جہل، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تویزات کے اوپر، اور وہ انہوں نے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جب وہ ہمارے گھروں میں پڑے ہوں گے نام تویزات کی شکل میں، تو پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، برکتیں نہیں ہوں گی، پھر شیطان ہی گھر میں آئے گا۔ تو جو آپ کو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، گوشت منع کرتا ہے، فوتگی والے گھر میں جانے سے منع کرتا ہے، سودک والے گھر میں جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو وہاں پر جانے سے منع کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کو تویزات وغیرہ دیتا ہے کہ جی یہ تویز آپ نے پہن لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جی اس تویز کے اوپر تو قرآن لکھا ہوا تھا۔ اب یہ بھی تجربہ ہم نے کر کے دیکھا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، قرآن کی کوئی آیت لکھیں، اس کو تویز کی شکل میں ڈال کر اس کو پہن لیں، صرف چند ہفتے، گرمیوں میں تو چند ہفتے بھی نہیں گزرتے، چند ہفتوں کے بعد آپ اس تویز کو کھولیں، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی پسینے کی، اور وہ جو قرآن کے حروف ہیں وہ مٹ جائیں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے آپ کسی ٹیشو پیپر پر پانی ڈالتے ہیں اور وہ اسی وقت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ اس تویز کی، اس کاغذ کی یہ حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتائیں یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اگر ہم مان بھی لیں تو قرآن جو ہے یہ تو پڑھنے سے شفا ملنی ہے، قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد شفا ہے، کلونجی شفا ہے، زیتون شفا ہے۔ کیا آج تک کسی نے دیکھا کہ ان چیزوں کو لٹکایا ہوا ہو یا جسم کے ساتھ باندھا ہوا ہو یا کم از کم پاکٹ میں رکھا ہو کہ یار مجھے اس سے شفا مل جائے گی؟ ہر عقل مند انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں بھئی نہیں، شفا شہد کو کھانے سے ملتی ہے، زیتون کا جو تیل ہے اس کو کھانے سے یا جسم پہ لگانے سے ملتی ہے، اسی طرح کلونجی کو کھانے سے شہد ملتی ہے۔ جس طرح یہاں پر آپ لوگوں کا ذہن کام کرتا ہے، اسی طرح مسلمان کا ذہن یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اپنے امام الانبیاء کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر اس کو اتارا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے شفا ملے گی، اس قرآن کو لٹکانے سے، باندھنے سے شفا نہیں ملتی۔ اور جو شرعی معالج ہے وہ معالج ہے کہ جو آپ کو نماز کی پابندی کا کہے، پردے کی پابندی کا کہے، بہنیں بیٹیاں پردہ کریں، اور نماز ضروری ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، نماز کے بغیر علاج نہیں ہوتا۔ اور جو اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کی پابندی کرے۔ جو آپ کو یہ کرواتا ہے سمجھ لیں یہ شرعی معالج ہے الحمدللہ، نہیں تو پھر وہ غیر شرعی معالج ہے، اور غیر شرعی معالج کے پاس جب آپ جائیں گے اپنے ایمان کو ضائع کریں گے، رحمان کو ناراض کریں گے، شیطان کو خوش ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور کئی سالوں سے در بدر کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، حل کیسے ہو؟ صرف ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ جادوگر اور جو غیر شرعی علاج ہے اس کا کیا طریقہ کار اپناتے ہیں اور کن سے ہم نے بچنا ہے، اور جو شرعی طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا۔ ناظرین ہمیں کچھ سوال موصول ہوئے ہیں اس حوالے سے جو آپ نے انٹرویو کیا تھا حافظ محمد ادریس صاحب کا جو روحانی معالج ہیں، کہ جی کچھ ناظرین ہمیں اس پہ کویسچن بھیجے ہیں، ان کے میں سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کروں گا آج حافظ صاحب سے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال حافظ صاحب سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جادوگر ہے اس میں اور روحانی معالج میں کیا فرق ہے؟ کیسے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے جو ہمارا علاج کرنے لگا ہے، جس کے پاس ہم آگے ہیں، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق علاج کرے گا، شریعت کے مطابق کرے گا، یا کہ کوئی جادوگر ہے، شعبدہ باز ہے؟ اس چیز کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا؟ تو آئیے ناظرین حافظ صاحب سے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ۔ مطیع الرحمان بھائی کا یہ سوال تھا کہ جادوگر کی علامات کیا ہیں اور شرعی معالج کی پہچان کیسے ہو۔ سب سے پہلے تو جب آپ کسی کے پاس علاج کے لیے جائیں، تھوڑی سی کوشش اور محنت کر لیا کریں، پہچان کرنے کے لیے دیکھ لیا کریں کیا وہ شخص صوم و صلات کا پابند ہے،
کیا اس کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہے؟ کیا وہ جب ہم اس کے پاس علاج کے لیے آئے ہیں تو عورتوں کے ساتھ وہ پردے والا معاملہ کر رہا ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی ہم گئے ہیں بابا جی کے پاس، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، داڑھی ان کے چہرے پر نہیں تھی، سگریٹ انہوں نے لگایا ہوا تھا، پان کھا رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بابا جی، پیر صاحب اس طرح کے القابات سے نواز رہے تھے۔ ایسا شخص جو خود شیطان کو خوش کر رہا ہے، وہ آپ کی بہن، بیٹی، بیٹے یا کسی فرد کا کیسے علاج کر سکتا ہے؟ تو جادوگر کی علامات کے اندر یہ بھی علامات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے، جو آپ سے کپڑا منگوائے وہ جادوگر ہے، جو آپ کو یہ کہے کہ جی ہم نے آپ کا جو ہے نا وہ استخارہ نکال لیا ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، جو آپ سے یہ کہے کہ جی ہم نے آپ کا حساب کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، ستارے ملا دیے ہیں، یہ جادوگر ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات آپ کو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے غیر شرعی علامات کے اندر ہیں۔ جو آپ کی یہ تشخیص کرتا ہے وہ غیر شرعی معالج ہے، وہ جادوگر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، پوچھا نہیں کہ جناب آپ ماں کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم ریسرچ کریں تو بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اس کے اوپر باپ کا یا اس کے عورت کے ہسبینڈ کا نام لکھا جاتا ہے، ماں کا نام نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر آپ بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو جو نا وہ آگے ماں کا نام پوچھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ تو یہ چند علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ جو آپ سے ماں کا نام پوچھتا ہے، جو آپ سے کپڑا منگواتا ہے، جو عورتوں کے جسم کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے، پردے میں ان سے بات وغیرہ نہیں کرتا، جو کہتا ہے جی میں نے آپ کا حساب لگا لیا، آپ کے ستارے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، یہ شخص جادوگر ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے آپ کا استخارہ کر لیا ہے، آپ کے استخارے کے اندر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ شخص جادوگر ہے۔ جو نماز کا پابند ہو، آپ کو شرعی طور کے اوپر نماز کا کہے، قرآن پڑھنے کا کہے، ذکر کرنے کا کہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دے، یہ بندہ جو ہے نا یہ شرعی معالج ہے۔ اور جب آپ اس سے علاج کروائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے، کیونکہ برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی آپ صاحب۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے آپ صاحب کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ڈر، خوف یا ڈپریشن یہ کیا کوئی بیماری ہے یا یہ بھی کوئی جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ کیونکہ یہ عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، ہر بندہ سہما سہما سا ہے، گھبرایا گھبرایا سا ہے، جس سے پوچھو وہ ہی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی راتوں کو، یعنی کہ بہت سارے مسائل میں وہ لوگ گمراہ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا جو بندہ ان بیماریوں میں، ڈپریشن میں، خوف میں اور بلڈ پریشر جس کو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو بس جی میرا تو بی پی آئی رہتا ہے، تو یہ جو علامات ہیں یہ کیا چیز ہیں، کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی جاتی ہیں تو وہ احتیاطاً کیا کرے، کون سا وظیفہ کرے، کون سا طریقہ کار کرے کہ جس سے وہ محفوظ ہو سکے ان چیزوں سے؟ اگر کوئی مثلا اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کوئی اور ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کر دیا، تو کون سا دم درود خود سے وہ کر سکتا ہے ہمارے ناظرین کو، تاکہ وہ لوگوں کے پاس جا کے پھنسے نہیں، ڈاکٹروں کو پیسے نہ دیں فضول، اور اس کا اب علاج اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور ثواب دارین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی کا سوال تھا ڈپریشن، خوف اور وسوسہ یہ کیا بیماری ہے، اور آج ہر دوسرا فرد ہی اس کی زد میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تینوں بیماریاں ہیں نا، ڈپریشن، میں سٹیپ پہ سٹیپ بات کرتا ہوں، یہ بیماری ایسی ہے کہ جو خود انسان لیتا ہے، پھر بعد میں اس کو وہ میڈیکلی بنا لے، وہ پھر بعد میں کہے کہ جی کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کوئی جنات کا ایشو بن چکا ہے، جبکہ یہ ڈپریشن خود کی بیماری ہے۔ وہ کیسے؟ دو فرد کے درمیان کوئی معاملہ بنا، کوئی بات چیت ہوئی،
ایک نے اپنے ذہن سے اس کو نکال دیا، دوسرے نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ اب وہ جو پہلے والا تھا وہ اپنے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، 2 بھائی رہتے ہیں، ان کی مسز کے درمیان کوئی معاملہ آپس میں ہو گیا، ان بہنوں کے درمیان کوئی معاملہ بن گیا۔ اب ایک نے اس کو ذہن سے نکال دیا، دوسری نے ذہن میں بٹھا لیا۔ اب جو اوپر ہے وہ فریش ہے، سکون میں ہے، اب جو نیچے والی ہے یہ رو رہی ہے، پریشان ہے، اپنے دماغ سے اس بات کو نکال ہی نہیں رہی۔ یہ ہے ڈپریشن۔ وہ جب انسان بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا اس کو، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایشوز بن چکے ہیں، پھر جب وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ بابوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بھی تیری فلاں نے یہ کیا ہے، لڑائی پہلے ہو چکی ہے، ذہن پہلے بن چکا ہے، آگے سے یہ بنا دیتے ہیں ذہن، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو تھوڑی سی محبت والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری میڈیکل، ہماری سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے دماغ کی جو میموری ہے اس کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ناراضگیوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ آج اپنی ذہن سے جن کے میں ساتھ ساتھ علاج بھی بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جن کو ڈپریشن کا ایشو بنا ہوا ہے یہ علاج سن لیں، آج سے اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں۔ جنہوں نے زیادتی کی اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ کوئی دوائی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی بابا پیر فقیر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک صحابی رسول مسجد میں تشریف لے کر آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اب وہ چلے گئے صحابی رسول، بعد میں ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں۔ ان کے گھر پہنچتے ہیں، جا کے ان کو بتاتے ہیں میں مہمان ہوں، تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ 3 دن ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ 3 دن کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادت، تمہارا تہجد، تمہارا قرآن پڑھنا ویسے ہی جیسا میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے، لیکن میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میں جب رات بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں نا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تیری رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے ذہن کو فریش، نیند پرسکون، ٹھیک ہے، کاروبار کریں، معاملات کریں، سفر کریں، جو مرضی کریں، ذہن جب آپ کا فریش ہوگا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب فریش نہیں ہوگا پھر اولاد بھی ہوگی، مال و دولت بھی ہوگا، پھر بھی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے سمجھیں گے جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا سب سے آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس کے سامنے اٹیچ کر دیتا ہوں۔ ایک عورت کہ جس کو کئی سالوں سے نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، بڑے بابوں کے پاس گئی، لیکن کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلا۔ تو ایک بھائی نے ان کو یہی نسخہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میری نند تو میری فلاں، وہ میری فلاں، اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، تو میں تو نہیں معاف کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بہن سے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم ویسے ہی نا اس کو جھوٹی موٹی اس کو معاف کر دو، پھر تم دیکھو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چند دن کے بعد جب میں نے ان سے دوبارہ پھر بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پہلے سے تھوڑی سی نیند آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ میں کئی سال ہو گئے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی میڈیسن اور بابوں کے جادو جنات کا اثر، جبکہ بیچ میں رزلٹ کیا نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو سچی مچی اس کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے، تو پھر تیرا کیا بنے گا۔ اور واقعی یہی ہوا کہ جب اس نے اپنے ذہن سے وہ چیزوں کو نکالا اور سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ ڈپریشن ہے۔ اس کے آگے ہے وسوسہ۔ وسوسہ بھی یہ بیماری خود کی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا، کسی نے دستک دے دی ہے، کوئی آواز محسوس ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس نے اس موقع کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، اعوذ باللہ پڑھتا، فلق ناس پڑھ کے دم کرتا، اس نے کیا کیا، سوچنا شروع کر دیا، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو باہر جانا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جب یہ شیطان چاہتا ہے نا کہ میں ان کو ورغلاؤں، پریشان کروں، ٹھیک ہے، تو جب اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے،
پھر بیٹھا یا پھر بیٹھی، پھر اس کو محسوس ہوا، اب ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ جب یہ ہونا شروع ہوا تو یہ وہ مریض بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو وسوسے کا شکار ہو چکا ہے، یہ بیماری خود تو نے لے لی ہے۔ اگر تجھے ایسا مسئلہ محسوس ہو گیا، کہیں سے آواز گھر میں آ گئی ہے، کوئی آہٹ محسوس ہو گئی ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی، یا اگر کوئی ہے تو وہ کمرے میں موجود ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا تسلی ہو گئی، اگر دوبارہ پھر مسئلہ محسوس ہوا تو پھر آپ کو بار بار پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سمجھیں کہ یہ کوئی شیطانی عمل ہے۔ اس کے لیے پھر میں کیا کروں؟ میں پھر اعوذ باللہ پڑھوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں۔ جو وسوسے کا شکار ہو چکا ہے میرا بھائی یا بہن، وہ ایک تسبیح کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 100 دفعہ پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری اور آخری جو بات کر رہے تھے محترم بھائی، خوف۔ یہ خوف بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کو انسان خود لیتا ہے۔ سویا ہوا ڈر گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب افسوس یہ بھی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزۃ الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ دعا موجود ہے، اعوذ باللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کر لے، کچھ نہیں آتا بسم اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی کو کچھ نہیں نہ آتا، آسان سا لفظ بتا دیا، اللہ اکبر۔ کسی بھی بھائی یا بہن کو جو ڈر خوف کی حالت میں رہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ چیز غلبہ اختیار کر چکی ہے، ہم اس چیز سے نہیں نکل پا رہے، بڑے ہم نے دم کروا لیے ہیں، بڑے ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے ہیں، ہماری نیند ڈسٹرب ہو چکی ہے، ہمارا دن ڈسٹرب ہو چکا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں، نماز کی پابندی کریں، آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام دم کریں، اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ بنے ڈر کا، خوف کا، تو اس موقع پہ اللہ اکبر اتنی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں جتنے آپ کے کان سن سکتے ہیں۔ اس کو آپ 2 4 5 منٹ پڑھیں گے، 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسی بیماریاں تینوں ہیں کہ جن کو ہم خود لیتے ہیں، ہم خود چاہیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں، طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔